یہ اپنے پیاروں کو نہیں بھولیں گے. 10 سال سے کسی کا باپ لاپتہ ہے, کیا وہ بھول جائے کہ اس کا باپ تھا ہی نہیں, اس کو کس نے پیدا کیا؟ کیا وہ اپنے پیدائشی بھائی کو بھول سکتا ہے؟ لوگ اپنے مرے ہوئے کو نہیں بھولتے ہیں. جن کے پیارے مر جاتے ہیں, جن کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیتے ہیں نا, ہم ان کو نہیں بھول پاتے ہیں. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ بلوچ جن کے ہزاروں لوگ آپ نے اپنے زندانوں میں ٹارچر سیلوں میں بند کیے, وہ آپ کو جو ہے نا وہ اپنے پیاروں کو بھول کر آئے گا اور آپ کو ایکسیپٹ کرے گا؟ ہر سیاسی پارٹی نے بلوچ نسل کشی میں اپنا ہاتھ ڈالا, اور ہر سیاسی پارٹی جو ہے نا بلوچ نسل کشی میں برابری کی ملوث ہے. پگڑی پہن کر بلوچستان میں جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کر جو ہے نا آپ بلوچستان کو نہیں جیت سکتے, جب تک آپ بلوچستان کو سمجھیں گے نہیں, جب تک آپ بلوچستان کی مسائل کو نہیں سمجھیں گے. مجھے افسوس ہوا, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتی آئی ہوں کہ یہ موومنٹ جو ہم نے اسٹارٹ کی ہے, ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں, کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. ریاست سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا, آپ لوگوں پر طاقت آزمائی نہیں کریں, کسی بھی معصوم کی جان نہیں لیں. ایف آئی آر از ناٹ اے جسٹیفیکیشن. آپ ایف آئی آر کر کے جو ہے نا جو تحریک چل رہی ہوتی ہے اس کو آپ ختم کر دیتے ہیں, اور 2 ہفتے 3 ہفتے بعد ملزم جو ہے نا آپ رہا کر دیتے ہیں. بلوچ یکجہتی مارچ کی قیادت کر رہی ہیں اس وقت مہرنگ بلوچ. اس مارچ نے پاکستان میں ایک بڑی سطح پر گفتگو کا کم سے کم آغاز کروا دیا ہے, جو بلوچستان کے لوگوں اور بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے. اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ اس انداز سے بڑے پیمانے پر قومی سطح پر بلوچستان کے حوالے سے کھل کر گفتگو ہوئی ہو. یہ کریڈٹ تو مہرنگ بلوچ کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو. وہ اس وقت موجود ہیں اسلام آباد پریس کلب کے باہر دھرنے پر. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے مزید اس پورے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تفصیلات جانتے ہیں. تو ابھی آپ کہاں ہیں؟ دھرنا کہاں ہے؟ ابھی پریس کلب پہ ہی ہے؟ جی پریس کلب میں ہیں, اور ہم دھرنے کی جگہ میں ہیں. میرے ساتھ ساری فیمیلز ہیں, کچھ تو بیٹھے ہوئے ہیں اور گپ شپ چل رہی ہے بس. اچھا جی اچھا, سب سے پہلے تو ہم گفتگو کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کے والد عبدالغفار لنگ, ان کو کیوں گرفت اٹھایا گیا تھا اور کیوں مارا گیا, یہاں سے پہلے بات کرتے ہیں. دیکھیے, ابھی تک ہمیں نہیں پتا ہے کہ ان کو کیوں اٹھایا گیا. 2006 میں ان کو سب سے پہلے جبری گمشدہ کیا گیا. 8 مہینے تک جو میری ایک وائرل ویڈیو ہے جو الجزیرہ نے اس وقت جو ہے نا پوسٹ کی تھی, تب ہم نے پروٹیسٹ کیے اور سرینا جو روڈ ہے وہ بند کیا, تو ان کو کچہری میں پیش کیا گیا. اینڈ آفٹر دیٹ ان پر جو مقدمات لگائے گئے ہیں ان کی باقاعدہ پیشیاں ہوتی رہی وزدار جیل میں, اور 3 سال کے بعد ان کو رہا کیا گیا. پھر اس کے بعد ان کی رہائی میں ماشاءاللہ, کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے, ورکر تھے, وہ بلوچستان پر بات کرتے تھے, اور ان کی وابستگی جو ہے نا اسی بلوچستان کی سیاست سے تھی. پھر جب ہم 2009 میں کراچی میں تھے, میری والدہ کا علاج چل رہا تھا اور ہماری فیملی وہاں پہ تھی, تو اس دوران انہیں آئی ایس ایم ہاسپٹل سے اغوا کیا گیا میرے بھائی کے سامنے. پھر ہم نے کیسز کیے, کمیشن میں کیس کیا, اور میرے والد کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا تھا اس وقت کہ ان کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے. اور 2 سال بعد 2011 میں ان کی ڈیتھ باڈی جو ہے نا ہمیں گڈانی سے ملی. سو بیسکلی یہ وہ کل اینڈ ڈم پالیسی ہے جس کے اندر صرف میرے والد نہیں بلکہ بلوچستان میں جو ہے نا ہزاروں لوگوں کو چن کر اٹھایا گیا, ان کو تشدد کر کے ان کی لاشیں پھینک دی گئیں, محض اس لیے کہ بلوچستان میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو جائے. اور وہ بلوچ جو اپنے حق کے لیے بات کرتے تھے, اور وہ بلوچ جو بلوچستان میں جاری جو مظالم تھے ان کے خلاف بات کرتے تھے, تو ان کو چن کر مارنا اس لیے تھا کہ بلوچستان میں جو سیاست ہے اس کی قیادت کو مارا جائے. جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان کو اس طرح بے رحمی سے مارا جائے کہ جو نیچے والے لوگ ہیں وہ طبقہ جو ہے وہ واپس اٹھنے کی, وہ جو سیاسی تحریک ہے وہ واپس کبھی نہ اٹھ سکے. اچھا, لیکن مہرنگ, یہ آپ کی ایک تو آپ کا ذاتی معاملہ, لیکن ان جنرل یہ بلوچستان میں کتنا بڑا مسئلہ ہے, اور اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے تو اب تک پاکستان کے دیگر علاقوں کے لوگ اسے بڑا مسئلہ سمجھ کیوں نہیں پائے؟ بلوچستان میں یہ مسئلہ شاید 1971 سے شروع ہوا, کیونکہ 1971 میں بلوچستان میں ایک سیاسی تحریک چلی, اور کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جبری گمشدگیاں ہوئے, جن میں اختر مینگل کے بھائی کو بھی جبری گمشدہ کیا گیا. اور اس کے بعد سے انفورس ڈس اپیرنسز ایکسرسائز کیے جا رہے ہیں. جو لوگ اب کے لیے بات کرتے ہیں
وجہ یہ تھی کہ کیونکہ بلوچستان آج بھی ریسورسفل ریجن ہے پاکستان کا، اور فیڈرل جو حکومتیں تھی وہ بلوچستان میں جو سیاسی لوگ تھے ان کو کبھی بھی، جو جینون سیاست کرنے والے لوگ تھے ان کو کبھی بھی اقتدار میں نہیں لانا چاہتے تھے. مطلب اس وقت عطا اللہ مینگل تھے، اور اس وقت جو نیب کی حکومت تھی، جس کو اگر الیکشن کے وائز دیکھا جائے تو جس کو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ عوام کی رہنمائی کرنے والی حکومت تھی، جس میں خیر بخش مری تھے اور پشتونوں کے لیڈرز تھے. تو وہ اس حکومت کو توڑا گیا سب سے پہلے. اس حکومت کو توڑنے کے بعد جو ایک شورش پیدا ہوئی، اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے نا جبری گمشدگیاں ایکسرسائز کی جا رہی ہے، جس میں شدت آتی جا رہی ہے. مطلب پہلے یہ تھا کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جبری گمشدگیاں ہوتی تھی، تو وہ لوگ انہوں نے مائگریٹ کرنا اسٹارٹ کیا، کوئٹہ کی طرف آئے. پھر کوئٹہ میں جبری گمشدگیاں اسٹارٹ ہوئی. کوئٹہ میں جبری گمشدگیوں کے بعد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماؤں نے سلائیاں کر کے اپنے بچوں کو پنجاب میں بھیجنا شروع کیا، جیسے پنجاب یونیورسٹی ہو یا پنجاب کے دوسرے ادارے ہوں. اور اب یہ لہر آ گئی ہے کہ پنجاب میں ہاسٹلس کے سامنے بھی لڑکوں کو گمشدہ کیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے نا یہاں پہ اسلام آباد میں ایسے بہت سے کیسز ہیں جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو گمشدہ کیا گیا ہے. اور اب جبری گمشدگی کی لہر اتنی بڑھ چکی ہے کہ دبئی میں بھی جو لوگ سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں ان کو بھی وہاں سے بھی جبری گمشدہ کیا جاتا ہے، ڈیپورٹ کیا جاتا ہے فورسفلی. اور مسئلہ یہ ہے، میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ اسٹیٹ ہے وہ کسی پر الزام لگا سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی مطلوب ہو کسی جرم میں، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا اپنے ٹیلی ویژنس پہ یہ اعلان کیا کہ ہم نے جو ہے نا کسی دہشت گرد کو پکڑا ہے دبئی سے، اور جب ان کے خاندانیں آئی کہ آپ نے بھئی کہاں ان کو رکھا ہوا ہے، ان کو دفاع کا حق نہیں دیا جاتا. 26 دسمبر راشد حسین کے تقریباً 5 سال جبری گمشدگی کے مکمل ہو چکے ہیں. تو اس مسئلے کی گریوننسز یہ ہے کہ کوئی ایک گھر بھی محفوظ نہیں ہے، ایک بھی گھر. ہم جب میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے، یقین کریں مجھے عجیب ہمیں لگتا تھا، کیونکہ ہم تو خود کوئٹہ کے رہنے والے ہوتے تھے، تو ہمارے کولیگز جو تربت سے لینے والے تھے، ماشکیل، حسدار، تو وہ عید کی چھٹیوں میں بھی اپنے گھر نہیں جاتے تھے. وجہ یہ تھی ان کی جبری گمشدگیوں کا خطرہ ہوتا تھا. اور ایسے بہت سے ہمارے کولیگز تھے جب ہم سیاست میں تھے، تو وہ جب گھر عید میں جا رہے ہوتے تھے تب ان کو پکڑا جاتا تھا، بسوں سے نکال کر ان کو پکڑا جاتا تھا. ہمارے جو ڈاکٹرز تھے وہ جب گھر میں جاتے تھے تو وہاں سے ان کو پکڑا جاتا تھا. تو ایک خوف تھا، ایک ہراس تھا، جس میں ہمارے گھر ویران ہے. عاطف، ہم جب آپ پیریفریز میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہیں ہے گھروں میں، مائیں اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں. جو گھر جو آباد ہونے چاہیے، جہاں ان کے بچے ہونے چاہیے، ان کے بچوں کے بچے ہونے چاہیے، وہاں کوئی نہیں ہے. مطلب انٹرنل ڈسپلیسمنٹ اس حد تک بلوچستان میں زیادہ ہے کہ وہ آبائی جگہ جہاں پہ بلوچ آباد تھے، جہاں ان کا روزگار تھا، اور سب سے زیادہ جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا، جہاں ان کے آباء و اجداد بستے تھے، اب وہ ہمارے قصبے، وہ ہمارے شہر ویران ہو چکے ہیں. لوگ مجبوراً انہوں نے مائگریٹ کیا ہے اور ان کو فورس کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑے. ان کو یہ ایک تذلیل ہے، یہ ایک وہ ٹارچر ہے کہ جب میں آپ کو ایک کیس بتاتی ہوں نجمہ بلوچ کا، بہت ہی ریسنٹ کیس ہے. ریسنٹ کیس یہ ہے کہ وہ ایک استانی تھی جو آوران میں پڑھاتی تھی. تو ایک ایسا سیٹ اپ بنایا گیا ہے کہ یا تو آپ اسٹیٹ کے ساتھ ہو، اگر آپ اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہو دین یو کین ناٹ سروائیو ان دس سیٹ اپ. مطلب وہ استانی تھی آوران جیسے علاقے میں جس کو جنگ زدہ بنایا گیا ہے، جہاں آپ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ویزا لینا پڑے گا، مطلب اسٹیٹ کو بتانا پڑے گا آپ آوران میں کیوں جا رہے ہیں. وہ ٹپے لگتے ہیں باقاعدہ جو ہے نا ہر چیک پوسٹ سے کہ آپ کون ہیں، آوران میں کس کے گھر جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا کتنے دن اسٹے کریں گے. صحیح ہے. تو آواران جیسے جگہ میں نجمہ نے یہ جرات کی کہ وہ چند اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی تھی. ایک پستہ سا کمرہ تھا، کچھ نہیں تھی، کھڑکی تھی، وہ بیٹھ کر وہاں ان کو پڑھاتی رہتی تھی، تو بلا معاوضہ پڑھاتی رہتی تھی. تو سب سے پہلے جو ہمارا ایک مطالبہ ڈیتھ اسکواڈز کا بھی ہے، کیونکہ ڈیتھ اسکواڈز وہ جتھا ہے جس کو جو ہے نا ریاست سپورٹ کر رہی ہے، جو بلوچ نسل کشی میں برابر کے شریک ہے. تو ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے پہلے نجمہ کو تھریٹ کرنا شروع کیا کہ ہمارے لیے کام کرو،
ہمارے لیے کام کرو کام کرو، کیونکہ ہر کوئی تھریٹ نہیں ہوتا ہے۔ نجمہ کے والد دبئی میں ملازمت کرتے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے تو انکار کیا، پھر جب تھریٹنگ بڑھی تو انہوں نے اپنے والد کو بتایا، انفارم کیا۔ والد صاحب گئے ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں کے ساتھ اور اپنی پگڑی رکھی ان کے پیروں میں کہ یہ میری بیٹی ہے، آپ کیا چاہتے ہو؟ تو وہ وائسز بھی ہیں جو لیک ہوئے جس میں وہ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنی بیٹی کو خود لاؤ ورنہ دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد نجمہ بلوچ نے خودکشی کی، وہ خودکشی نہیں تھی، وہ قتل تھا۔ آپ دیکھیں کہ کس حد تک جبر ہے کہ کوئی ایک بندی اس کو آپ نے مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کے لیے کام کرے۔ وہ کیا کام کر سکتی ہے آپ کے لیے؟ اس کا باپ اس کا کیس لڑ رہا ہے اور اس کے بدلے میں اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ بالاچ کے قاتلوں کی ایف آئی آر ہو چکی ہے، ہم سے انتظامیہ یہی کہہ رہی ہے، ان پر بھی ایف آئی آر ہو چکی ہے، لیکن ایف آئی آر کے بعد گزشتہ 2 ہفتے پہلے جو ہے نا ان کے قاتلوں کو چھوٹ دی گئی ہے۔ ایف آئی آر از ناٹ اے جسٹیفیکیشن۔ آپ ایف آئی آر کر کے جو ہے نا جو تحریک چل رہی ہوتی ہے اس کو آپ ختم کر دیتے ہیں اور 2 ہفتے 3 ہفتے بعد ملزم جو ہے نا آپ رہا کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب مارنگ ہم نے کل دیکھا، کل آپ کی ویڈیو میں نظر آ، آپ سے بلوچ پلائٹ پہ بات کرنے کی بجائے آپ سے کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کنڈیم کر دیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک انسانی المیہ ہو کہیں پر تو اتنی انسینسٹیوٹی ہو سکتی ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ پہلے آپ اس ملیٹنسی کو کنڈیم کریں تو پھر ہم آپ کی بات بھی، یہ کیوں ہے ایسا پاکستان میں؟ اتنی انسینسٹیوٹی کیوں؟ پاکستان میں انسینسٹیوٹی اس لیے ہے کہ پاکستان کو لوگوں کو، کیونکہ میں بلوچستان سے تعلق رکھتی ہوں اور میں ایک ایسے گھر سے تعلق رکھتی ہوں جہاں میرے والد صاحب نے ہمیں سیاسی تربیت دی ہے، ساری عورتوں کو، اور تو وہ جو سیاسی میچورٹی ہوتی ہے وہ پاکستان کے لوگوں میں نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگ زیادہ تر انڈیویجول لائف میں بندے ہوتے ہیں، ان کو کوئی سیاسی تعلیم نہیں ہوتی ہے، اور پاکستان میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ انہوں نے صرف اقتدار کی پارٹی کی ہے، وہ صرف اور صرف ورکرز کے نام پر جو ہے نا ایسے مفاد پرست ٹولے جمع کرتے ہیں جن کو سیاست سے، سماجی بدلاؤ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تو ہے۔ یہی تو اگلی بات میں یہ یہی کرنا چاہوں گا مارنگ، یہی بات کرنا چاہوں گا۔ چلیں ایک عام آدمی کو تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس کو کچھ سیاسی شعور نہ ہو یا اسے معلوم نہ ہو کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے یا وہاں کیسا انسانی المی ہے، لیکن سیاسی جماعتیں، آپ کے پاس تو میں نے دیکھا کہ کوئی سیاسی لیڈر، کوئی بڑا اہم سیاسی لیڈر آپ کے پاس آ کے بیٹھا بھی نہیں، گفتگو کے لیے بھی نہیں آیا، ایسا کیوں ہے؟ سیاسی رہنما، سیاسی جماعتیں یہ کیوں پیچھے ہیں؟ دیکھیں سیاسی رہنماؤں نے بلوچستان، اوور آل پاکستان میں جو عوامی مسائل ہے ان کو کبھی ڈسکس نہیں کیا۔ آپ کوئی ایک سیاسی جماعت بتائیں جس نے عوامی مسائل پر ڈسکشن کی ہو، جس نے عوامی مسائل پر لوگوں میں اویئرنیس ڈالی ہو، جس نے عوامی لیکن نا مسائل کے لیے کوئی دھرنا کیا ہو۔ اپوزیشن میں تھیں تو نون لیگ اور مریم نواز نے بلوچستان میں جا کے بلوچوں کے لاپتہ افراد کے حوالے سے بات کی تھی، اور اس کے بعد جب ایک دفعہ ایسا ہی مارچ ہوا تھا تو وہ بلوچ طلبہ کے ساتھ بھی بیٹھی تھی۔ اب وہ کہاں گئے میں؟ اب تو بلکہ ان کی طرف سے ایک پوری کیمپین چل رہی ہے جو اس کے خلاف ہے پورا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کی کوئی سیاسی بصیرت نہیں ہے۔ وہ اقتدار سے پہلے جو ہے نا کچھ مسائل کو اٹھا کر صرف اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جو ان کی بارگیننگ ہوتی ہے اس میں وہ بلیک میلنگ کے ذریعے ان کو اپنی طرف لا سکے۔ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو وہ ظاہر سے اس کرسی کے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں اقتدار کی کرسی کی کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ اس شرائط میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے، آپ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ اسی اچھا، طرح پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو صحافت ہے، مجھے افسوس ہوا، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی آئی ہوں کہ یہ موومنٹ جو ہم نے سٹارٹ کی ہے، ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ اور جو صحافی صاحبہ ہمارے پاس آئی، جب میں کسی اور صحافی کو انٹرویو دے رہی تھی تو وہ فوراً سے آ کر بیٹھ گئی اور انہوں نے تلخ سوالات کیے۔ ان کے پاس میرے سوالات کا جواب نہیں تھا۔ ہم نے یہی کہا ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن کیا آپ مذمت کریں گے؟ کیا آپ 1948 سے لے کر 2023 تک اپنے ریاستی جبر کا مذمت کریں گے؟ ہم آئیں، بیٹھے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو ایک ایک ریاستی جبر بتائیں گے، ہم مذمت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پھر آپ کو مذمت کرنی پڑے گی، پھر آپ کو نوروز خان کی ڈیتھ کی مذمت کرنی پڑے گی، اس ٹائم ہزاروں لوگوں کی مذمت، مرنے کی مذمت کرنی پڑے گی،
پھر آپ کو یہ اس چیز کی بھی مذمت کرنی پڑے گی کہ آپ نے نواب بگٹی کو کیسے مارا، اور نواب بگٹی کے بعد جو شورش پیدا ہوئی وہ شورش پیدا کرنے والے لوگ کون تھے، اور آپ نے طاقت آزما کر بلوچستان میں جو ایک ایسا انسانی المیہ کریٹ کر لیا ہے کہ وہاں پہ برتھ ریٹ سے زیادہ ڈیتھ ریٹ ہے، وہاں پہ کینسر کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ میں بولتی ہوں کہ صرف بلوچستان میں ہم جس تحریک کو لے کر چلے ہیں یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ریاستی جبر ہے جس کو آج تک کسی نے سامنے ہی ہم میں سے نہیں لا سکے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلوچستان میں لوگوں کو روزگار کے لیے کچھ نہیں ہے، بلوچستان میں لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں، بلوچستان میں لوگ کینسر سے مر رہے ہیں، بلوچستان میں لوگ سڑک نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے، ہر طرف سے جو ہے نا ہمارے لیے ایک ایسا سامان بنایا گیا کہ بلوچوں کو مارا جائے، بلوچوں کی نسل کشی کی جائے، اور ہر طرح سے مطلب ہیومن ریسورس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ فار واٹ سیک؟ فار نیچرل ریسورسز۔ آپ نے نیچرل ریسورسز کے دم پر بلوچستان میں زندہ جیتے جاگتے ہوئے لوگوں کو آپ ان کو کبھی کنسیڈر نہیں کرتے ہیں، اور آپ کے لیے ان کے خلاف ایک ہی پالیسی ہے، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ مارو اور جتنا چاہے آپ مار سکتے ہو اتنا مارو۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں جو نیچرل ڈیزاسٹرز کے نام پہ پاکستان جو ہے نا ہزاروں بلین کے فنڈ لیتی ہے بلوچستان میں سیلاب جب آتے ہیں، میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کیا بلوچستان تو مونسون کے رینج میں بھی نہیں آتا ہے، پنجاب میں اس سے زیادہ بارش ہوتی ہے، لیکن کیا پنجاب میں کبھی سیلاب نہیں آیا؟ میں نہیں بولتی ہوں کہ وہاں سیلاب نہ آئے، آپ نے کنسٹرکشن کیا کی ہے، آپ نے بلوچستان میں کیا تعمیر کروایا ہے کہ بلوچستان میں جو ہے نا ایک دن کے بارش سے بھی لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ کس حد تک جبر ہے، کس حد اچھا تک ہمارے لوگوں کی جو بنیادی مسائل ہے وہ کبھی نہیں آئے ہیں۔ ڈیرہ بگٹی اچھا وہ جگہ ابھی ہے انسانی المیہ ہے جہاں پانی نہیں ہے، میں پینے کا سمجھ پانی نہیں اسی ہے۔ مجھے بات بھی کرنا ہے۔ ابھی جو تازہ فلائٹ ہے، ابھی جو تازہ آپریشن دیکھ رہے ہیں، یہ مشرف کے دور سے شروع ہوا۔ مشرف کے دور کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی فیڈریشن میں، اور اس کے بعد پھر نواز لیگ کی حکومت آ گئی۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان ان ایک جرنیلی دور تھا، اس کے بعد پی پی کا دور، اس کے بعد پھر نواز شریف کا دور، اور پھر عمران خان۔ بلوچستان کے لوگوں کو کہاں کوئی ریلیف نظر آیا اس پورے عرصے میں؟ بلوچستان کے لوگوں کو کہیں پر بھی کوئی ریلیف نظر نہیں آیا، اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے ریلیف 70 سالوں میں کہیں نہیں آیا۔ بلوچستان کے لوگوں کو ریلیف کے نام پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان میں تو خیر حکومت تبدیلی کی سیاست چل رہی ہوتی ہے، پاکستان کی سیاست کو اگر آپ دیکھیں ساری سیاسی ریلیاں اور جلسے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ اقتدار کی کرسی کو کیسے جو ہے نا واپس لیا جائے، لیکن ہمارے لیے بلوچستان میں جو ہے نا حکومتیں نہیں بدلتی ہیں، جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں وہ واضح ہیں، اس کے علاوہ صرف چہرے بدل رہے ہوتے ہیں۔ جب میرے بھائی کو جبری گمشدہ کیا گیا تو اس وقت جو ہے نا ہمارے پچھلے جو وزیر اعلیٰ ہیں قدوس بزنجو، وہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، تو اس وقت انہوں نے ماشاءاللہ سے کوئی ایسی ترتیب کی کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے نا بیٹھیں گے اور لوگوں کے مسائل سنیں گے۔ تو مجھے یاد ہے میں اپنے بھائی کا کیس لے کر میں اور میرے کزن وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے، تو ہم نے انتظار کیا سب سے پہلے کہ ہماری باری آئے۔ جب ہماری باری آئی تو ہم نے فائل جو ہے نا وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے رکھی، اور ہم نے وہ فائل تھا ایف آئی آر تھی، اس میں کمیشن کے کیسز تھے، اور وہ ایک کیس تھا کہ میرے بھائی گمشدہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو میں زندگی میں ان کے فیس کا ریئیکشن نہیں بھول سکتی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی کیا میں کیا کر سکتا ہوں، اور اپنے پیچھے کھڑے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا، تو وہاں سے مجھے یہ لگا کہ وہ نااہل ہے، اس چیز میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے حکومتی نمائندے ہیں۔ بلوچستان میں حکومت جو ہے نا صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، اور اس کا واضح ثبوت یہی ہے۔ عاطف آپ دیکھے رسا کشی کو دیکھے، صرف اور صرف بلوچستان میں ہونے والی 2 مہینے کی آپ سیاسی ورکروں کو دیکھیں، کبھی پیپلز پارٹی کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، کبھی نون لیگ کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، کبھی باپ کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، کبھی کسی چیز کا جھنڈا اٹھاتے ہیں۔ وہاں سے آپ کو بلوچستان کی سیاست کی حقیقت سمجھ آتی ہے کہ بلوچستان میں کون سیاست کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی سیاسی نظریے کو ماننے والے لوگ ہیں تو آپ جو ہے نا الیکشن کے نزدیک آتے ہی راؤنڈ ٹیبل کی طرح جو ہے نا کرسیاں نہیں بدلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو شاید کوئی تسلیم نہ کرے، مگر جو اگر سیاسی لاجک کے ساتھ آ کر بات کی جائے تو یہی وہ مسئلہ ہے، اور ہم باقاعدہ طور پر یہ جو مین مسئلہ ہے، جو مین جڑ ہے، اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ مسئلہ یہ ہے، آئینہ یہ ہے، آئیں اس آئینے کو دیکھیں۔ اگر آپ چیزوں کو بدلنا چاہتے ہیں
ریاست ہمیں کہا جاتا ہے ریاست نے غلطی کی ہے. ہزاروں لوگوں کو مارنا غلطی نہیں ہوتی ہے. ہزاروں لوگوں کے وسائل کو چھین کر اسی وسائل کو لوگوں پہ مارنے میں مارنا جو ہے نا وہ غلطی نہیں ہوتی ہے. اور غلطی ایک بار کی جاتی ہے. 70 سال سے وہ غلطی دہرائی جا رہی ہے. 70 سال سے پہلے کہا جاتا تھا کہ جو ہے نا یایا ڈکٹیٹر ہے, ایوب ڈکٹیٹر ہے, مشرف ڈکٹیٹر ہے. لیکن ڈکٹیٹروں کے علاوہ اس ملک کی سول ڈیموکریسی, وہ لوگ جنہوں نے جمہوریت کا نعرہ لگایا انہوں نے بھی بلوچ نسل کشی کی. وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ووٹ کو عزت دو انہوں نے بھی بلوچ نسل کشی کی. ہر سیاسی پارٹی نے بلوچ نسل کشی میں اپنا ہاتھ ڈالا, اور ہر سیاسی پارٹی جو ہے نا بلوچ نسل کشی میں برابری کی ملوث ہے. پگڑی پہن کر بلوچستان میں جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کر جو ہے نا آپ بلوچستان کو نہیں جیت سکتے جب تک آپ بلوچستان کو سمجھیں گے نہیں, جب تک آپ بلوچستان کی مسائل کو نہیں سمجھیں گے. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ تحریک جو ہے نا اس کی بڑی قوت نہیں ہے, شاید اس کے کچھ وہ نہیں ہے, لیکن اس تحریک کی سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ یہ عوامی رائے کے مطابق جا رہی ہے. جہاں جہاں سے ہم گزرے ہیں وہاں ہم نے کوئی ارینجمنٹس نہیں کیے, ہم نے صرف ایک اعلان کیا اور لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے. لوگ گاؤں سے آئے ہمارے استقبال کے لیے, وہ پورا دن بیٹھے رہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا مارچ آ رہا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بلوچستان میں کتنا بڑا سیاسی بحران جاری ہے. بلوچستان میں جو ہے نا 1971 اور اس کے بعد 2000 کے بعد جو سیاست کی گئی, اس کے بعد بلوچستان کے لوگوں کی رہنمائی کسی نے کی, بلوچستان کے لوگوں کی آواز کسی نے نہیں اٹھائی. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا جبر ہے, نسل کشی ہے, لوگوں کو ماروے عدالت قتل کرنا ہے, مارنا ہے. آپ خود بتائیں عاطف, کون چاہتا ہے کہ وہ اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے شہر میں آباد ہو جائے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کو اس کی پہچان کے نام پر جو ہے نا بار بار پوچھا جائے, وہ بھی وردی والے. ہم سے کہا جاتا ہے آپ وردی والوں کے خلاف نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ ہمیں وردی سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا. ظاہر سی بات ہے وردی میں بیٹھا ہوا شخص, وردی پہنے ہوئے شخص ہم پر لاٹھی برساتا ہے, ہماری عورتوں کو نہیں بخشا جاتا, بچوں کو نہیں بخشا جاتا ہے, تو اس وردی کو ہم کیا بولیں گے جس وردی نے ہمارا قتل کیا ہے؟ اگر میں مخاطب ہوتی ہوں, اگر واقعی میں یہ لوگ چیزوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ کب بدلیں گے؟ ڈیتھ اسکواڈس کو کب لگام دیں گے؟ آپ وہ لوگ جنہوں نے ماس گریوز جو ہے نا لوگوں کو, یو این نے اس پر رپورٹ کیا کہ بلوچستان میں ماس گریوز ہیں, اور وہی جس نے لوگوں کو مارا, ٹھیک ہے, وہ آج جو ہے نا سیاسی پارٹیوں کے ورکرز کے ٹکٹ اس کو مل رہے ہیں, اور وہ سیاسی پارٹیاں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بلوچستان کے مسئلے کو حل کریں گے. اچھا ایک بات اور بتائیں میڈم کہ ابھی آپ نے کہا کہ لوگوں نے آپ کے بلوچ یکجہتی مارچ کو بہت اچھے سے خیر مقدم کیا, خوش آمدید کیا. پنجاب سے کیا شکایت ہے آپ کو؟ پنجاب کے لوگوں سے کیا شکایت ہے آپ کو؟ دیکھیں ہم نے ایک چیز محسوس کی تھی کہ پنجاب نے کبھی جو ہے نا بلوچستان سمیت جو ہے نا جتنے صوبے ہیں ان کے حقوق کے لیے بات نہیں کی. پنجاب میں کیونکہ فیڈرل یہاں پہ ہے, یہاں پہ حکومتیں ہوتی ہیں, یہاں سے حکومتیں گرائی بھی جاتی ہیں, تو وہ جو جینون آواز ہے اس کو ہمیشہ دبایا گیا, اور جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے اس کو اٹھایا گیا. اسٹیٹ نیریٹو یہ تھا کہ بلوچ دہشت گرد ہے, پشتون دہشت گرد ہے, سندھی دہشت گرد ہے, تو اسی نیریٹو کے بیسس پر نفرتیں پھیلائی گئی. اور مجھے جتنا لگتا ہے کہ جب ہم اسلام آباد پہنچے تو ہمیں روکنے کا سب سے بڑا جو جواز تھا وہ یہی تھا, کیونکہ ہم بلوچستان کا پیغام لائے تھے پنجاب کے لیے, پنجاب کے عام عوام کے لیے, کہ آپ کی جو ریاست ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ, ٹھیک ہے, حب الوطنی کے نام پہ بلوچستان میں کیا کیا کر رہی ہے, اور آپ کے وسائل, ہمارے وسائل, آپ ٹیکس پیئرز ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہمارے وسائل کی لوٹ مار ہو رہی ہے. اس وسائل سے جو چوکیاں بنائی گئی ہیں, جو ان کو فیسلیٹیٹ کیا گیا ہے, جو بندوقیں دی گئی ہیں, وہ بندوقیں اور وہ گولیاں کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ ایک ریاست کی ایک طاقت ہوتی ہے, اس ریاست کی طاقت کو کون اکاؤنٹیبل کرے گا؟ کیا سپریم کورٹ, کیا قومی اسمبلی, ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو ریاست سے پوچھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے کہ آپ یہ طاقت کہاں آزما رہے ہیں, آپ معصوم لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں, کس لیے مار رہے ہیں؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ سی ٹی ڈی جو ہے نا حکومت کا ادارہ ہے. ہم نے تو نہیں کہا کہ حکومت کا ادارہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ سی ٹی ڈی کے خلاف آپ کی عدالتوں میں کیسز ہے. سی ٹی ڈی جو ہے نا ماروے عدالت قتلوں میں ملوث ہے, جس میں آپ نے پہلے بھی جو تحریکیں چلائی ہیں وہاں
FIR ہوئے ہیں CTD کے خلاف, اور CTD باقاعدہ طور پر جو ہے نا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں انوالو ہے. آپ اس کو لگام دیں, اس کو ختم کریں. آپ کے ادارے ہیں اور ہم بھی اس ریاست کے حصہ ہیں, ہم عوام ہیں, عوام سب سے بڑا حصہ ہے. جو جس فریکشن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ شاید اس عوام کا 0.1% بھی نہیں ہے, تو پھر کیوں 0.1% جو ہے نا 99% لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کریں. یہ بہت اچھا سوال ہے. اچھا ایک اور مارن, اس سے پہلے بھی یہ کوئی پہلا مارچ تو نہیں ہے, ہم نے دیکھا پہلے بھی بے شمار مرتبہ اس انداز کے پرامن مارچ ہوئے ہیں. واٹ میکس دس ڈفرنٹ؟ یہ مارچ کیوں اس سے پہلے کے مارچ سے یا مارچز سے مختلف ہے؟ اور پلس اس کا جو امپیکٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ پہلے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ کم سے کم کچھ نہیں ہوا تو یہ ضرور ہوا کہ اویئر ہو گئے ہیں لوگ پاکستان بھر میں کہ یہ مسئلہ تو ہے. جن لوگوں کو پہلے اس مسئلے کا علم ہی نہیں تھا, کم سے کم انہیں اب علم تو ہوا ہے. تو وہ فرق کیا ہے اس سے پہلے والوں میں اور اس میں؟ دیکھیں, سب سے پہلی اور بڑی بات یہ ہے کہ اس مارچ کی جو شروعات ہوئی تھی وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز پہ ہوئی تھی. پہلے ایک میں تاثر ایسا بھی یہ ایڈ دیا کروں گا, جاتا تھا, کیا لاپتہ ایسا افراد کی کیا ایسا تو نہیں ہے رہتے تھے اور ان کو کیا لگتا ایسا تھا تو کہ نہیں ہے کہ ملٹری کورٹس میں ان کے پیاروں کی پیشیاں چل رہی ہیں, اور ایک کیا ایسا تو نہیں ہے کہ خواتین پہلی دفعہ سڑک پر جی آئی ہیں اس لیے اس کا سوری امپیکٹ بڑھ گیا ہے خواتین کی وجہ سے؟ جی بالکل, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اور کیونکہ بلوچستان میں ہم سمجھتے ہیں, ہم سے ہمیشہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ خواتین لیڈ کر رہے ہیں, خواتین یہ, اور میں بذات ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں بولتی ہوں کہ یہ ہماری طاقت ہے, یہ ہماری کمزوری نہیں ہے. کیونکہ خواتین کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چل سکے. خواتین کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ آجزانہ طور پر اپنی قوم سے ایک ریکویسٹ کر سکے. اور ہم اس مارچ کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ ریاست نے ہمیں علاقوں میں ڈیوائیڈ کیا, ہمیں زبانوں میں ڈیوائیڈ کیا, مذہب میں ہمیں ڈیوائیڈ کیا. ہم اس ڈویژن کے خلاف نکلے تھے, ہم امن کا پیغام نکلے تھے, ہم اپنے قوم کو یکجا کرنے نکلے تھے کہ لاشیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اتنی زیادہ ہیں کہ ایک طرف کلات میں شہزاد کو مارا جاتا ہے, پنجگور میں جو ہے نا شکور کو مارا جاتا ہے, اور تونسا میں جو ہے نا عبداللہ کو مارا جاتا ہے. مطلب ہمارے پہچان کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں. تو ہم نے ہر جگہ جا کر اپنے لوگوں کو آگاہی دی. اور میں یہ کہتی ہوں کہ جب ہم نے یہ تحریک شروع کی تھی تو ہمیں اندازہ نہیں تھا, یقین مانی ہمیں اندازہ نہیں تھا, اور ہمارے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا. کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ یہ تھا, کیپیسٹی سے زیادہ ہمیں یہی مسئلہ تھا کہ ہمیں وائلنس کے تھرو روکا جائے گا. کیونکہ بلوچستان میں ایک چیز جو ریاست کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیریفریز میں جا کر لوگوں کو آگاہی دیں, سیاست کریں. اور آپ کوئٹہ شہر میں کچھ بھی کر لیں, وہ آپ کو نہیں روکے گا, لیکن آپ جب حوزدار جائیں گے تو وہاں آپ کو روکے گا. جب آپ جو ہے نا نال جائیں گے تو وہ آپ کو روکے گا. اور کولو جیسے شہر میں جہاں اس کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے, اور کولو میں جب ہمارا مظاہرہ ہوا, ہزاروں لوگوں نے شرکت کی, ایک ایک بندے کو انہوں نے فون کیا, حاضری دو. سینکڑوں کے حساب سے لوگوں پر FIR درج کیے, کیونکہ وہاں اس نے ڈر کی حکومت قائم کی ہے, وہاں انہوں نے اب آخر جبر میں سے جو ہے نا لوگوں کو وہ کیا ہے. جی آخر میں بتائیے کہ اس پورے مسئلے کا حل تو ہوگا, کیا حل ہے, کیا کریں؟ ریاست سے آپ کیا چاہتی ہیں, حکومت سے آپ کیا چاہتی ہیں, کیسے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ ریاست کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں اپنی طاقت کی آزمائی کو روک دے. اب بلوچ جو ہے نا اپنی نسل کشی کے خلاف یکجا طور پر کھڑا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ جتنا ہمیں دباتے ہیں اتنا اٹھ کر واپس آتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے, آپ جو ہے نا جبر کر کے لوگوں کو روک نہیں سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے, آج یہ خاندانیں ہیں, کل کچھ اور آئیں گی, یہ اپنے پیاروں کو نہیں بھولیں گے. 10 سال سے کسی کا باپ لاپتہ ہے, کیا وہ بھول جائے کہ اس کا باپ تھا ہی نہیں, اس کو کس نے پیدا کیا؟ کیا وہ اپنے پیدائشی بھائی کو بھول سکتا ہے؟ لوگ اپنے مرے ہوئے کو نہیں بھولتے ہیں. جن کے پیارے مر جاتے ہیں, جن کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیتے ہیں نا, ہم ان کو نہیں بھول پاتے ہیں. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ بلوچ جن کے ہزاروں لوگ آپ نے اپنے زندانوں میں ٹارچر سیلوں میں بند کیے, وہ آپ کو جو ہے نا وہ اپنے پیاروں کو بھول کر آئے گا اور آپ کو ایکسیپٹ کرے گا؟ یہ تو مطلب ایک بیوقوفانہ بات ہے. جب تک آپ بنیادی مسئلے کو حل نہیں کریں گے, جب تک آپ نے جو قتل و غارت شروع کی ہے, آپ نے جو ہمارے جگہ کو, ہمارے علاقے کو چاونی بنائی ہوئی ہے, جب تک آپ اس کو بند نہیں کریں گے
तब तक इसी तरह अवामी तहरीकें उभरती रहेंगी और आप इस अवामी तहरीक को रोक नहीं सकते। आज ये मार्च आया, आज ये मूवमेंट, आज बलूचिस्तान पूरा उठा है आपके लिए ये उठते रहेंगे। वो लोग जिनको आपने दबाया है, आपको समझना चाहिए कि वो दबेंगे नहीं, ये कॉमन सेंस है। यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में आप इंसान की तारीख देखिए, इंसान को जबर से कभी महकूम रखा ही नहीं गया, उस पर रूल कभी भी जबर से नहीं किया गया। अगर आप इंसानों पर रूल करना चाहते हैं, स्टेट को, अगर स्टेट के देखें स्टेट बनते कैसे हैं, स्टेट में अगर आप लॉ को जो है ना इक्वली वो नहीं करेंगे, इक्विटी के बेसिस पर सबको इंसाफ नहीं देंगे, तो ऐसी ही डिस्टर्बेंस फैलेगी, ऐसी ही आपका सिस्टम ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही लोग जो है ना सियासी तहरीकें चलाएंगी, ऐसे ही लोग जो है ना आएंगे, उभरेंगे। ये कॉमन सेंस है, ये इंसान की तारीख की सबसे वो सच्चाई है जिसको हर जाबिर और हर ताकतवर को ये समझ जाना चाहिए कि इंसान ने इससे बड़े बड़े ताकतों को जो है ना शिकस्त दी है। इंसानों ने जो है ना मोनार्की को वो शिकस्त दी है, इंपीरियलिस्ट कुव्वतों को शिकस्त दी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो जो निज़ाम चाहते थे उसमें इंसाफ हो, उसमें इंसान को दूसरा इंसान जो है ना नाम के ज़रिए, शिनाख्त के ज़रिए जो है ना महकूम ना रख सके। तो हम कोई बर्तरी और जो बर्तरी का जो नज़रिया है ना वो नहीं चलेगा, कहीं पर भी नहीं चला। और बलोच की तो तारीख गवाह है कि बलोच ने कभी भी महकूमी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। और अगर उसकी तारीख को आप देखेंगे, उसकी तारीख में मुजम्मत के अलावा और कुछ है ही नहीं। उसकी तारीख में हमारी तारीख ज़्यादातर जो है ना हमें शायरी के ज़रिए मिली है, और वो शायरी हमारी जंगों की तारीख है। आप सोचे एक कौम जिसकी तारीख जो है ना जंगों की तारीख है, आप उसको जो है ना दबा सकते हैं? ये तो आपकी सबसे बेवकूफ़ाना सोच है ना। आप इन औरतों को देखिए, मैं सामने आकर मैं इनकी रहनुमाई कर रही हूँ, मुझसे ज़्यादा बहादुर औरतें हैं यहाँ। 85 साल की एक औरत है जो रात को सोने नहीं जाती है, नहीं बैठती है, नहीं मैं बैठूंगी, मेरा बैठा आएगा। एक छोटा सा बच्चा है जिसको आपने गाड़ी से फेंका, जो मास्क लगा के वो कहता है कि इसकी ताकत को देखे वो बैठा है। तो जो कौमें जो है ना मुजम्मत के उससे बनती हैं, आप उसको दबा नहीं सकते हैं। थैंक यू आतिफ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हम बात कर रहे थे महारंग से। वो इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर बैठी हैं और धरने के साथ हैं। वो हम चाह रहे थे कि उनसे तफसीली गुफ्तगू, उम्मीद है कि आप तक ये बात बिल्कुल अच्छे अंदाज से, वाज़ेह अंदाज से पहुंच गई होगी और जो अहम सवालात थे वो हमने उनसे किया। बहुत बहुत शुक्रिया।